بحیثیت ایک عالم دین کے اسلام 360 ایپ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے تو کسی کام کی یہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اب ان کو استعمال کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ نا کہ اگر ایک کافر ہے وہ اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اس اتنے آپ کہہ لیجئے کہ فاسٹ اور جدید دور میں اور کھلے دور میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جس میں کہتے ہیں کہ سارا کچھ آزادی ہے، وہ اس میں اپنے بچوں کے حفاظت کرنے کے لیے کہ تاکہ کہیں ان کے کانوں میں اسلام کا نام نہ پہنچے، اس نے اگر چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو بھئی میں نے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے کہ ان کے کانوں میں اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز نہ پہنچ جائے اور حق سے ہٹ کے کوئی چیز نہ پہنچ جائے، تو میں نے کیا کیا۔ اچھا، آپ نے یہ جو کہا تھا نا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہٹ ہونا ہے، وائرل ہونا ہے، تو آپ میرا نام لیں تو آپ وائرل ہو جائیں گے، تو مرزا صاحب آپ خود بھی تو اس طرح وائرل ہوئے ہیں نا، آپ کو کون جانتا تھا۔ علماء اپنی اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ کے آپس میں جتنا بھی اختلاف کریں اس میں مرزا جیلمی صاحب کے ساتھ اتفاق کی کوئی صورت نہیں نکلتی۔ بالکل صحیح۔ تو مرزا صاحب پتہ نہیں کس طرح اس کو اپنے لیے ایک سمجھ رہے ہیں تمغہ، حالانکہ یہ تو ان کے خلاف بات جاتی ہے۔ علماء کرام کو نا یعنی آپس میں اس طرح کا ہونا چاہیے یار، کیا مطلب ہم قرآن و سنت جو ہے نا وہ اس کہیں بھی ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ یار ہم نے مطلب اب ہمیں کیا بنا ہوا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فتنے جو ہمارے سر پہ چڑھ جاتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی آئے روز باہر صورت کمپین چلانی بھی پڑتی ہے، برائی سے جو ہے نا وہ برات کا اظہار کرنا بھی پڑتا ہے، لیکن ان پہ ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مذہبی لوگ ہیں ان کو ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے خلاف یا حمایت میں کمپین اگر چلانی ہے تو اس کو مزید بہتر انداز سے کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر ان دونوں باتوں کو غور سے دیکھا جائے نا تو اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ تو اس دور میں بھی مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک بندہ روئے زمین پہ ایسا موجود ہوگا جو کہے گا کہ سارا علم غلم جو آتا ہے آپ اس کو جو نا اس میں آنے دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھی بس مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کیسے کرنی ہیں۔ ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے مذہبی لوگوں کا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہو لیکن ہم کر نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا جی مولوی نے اب تک کیا ہے۔ ہاں جی، سوال سے میں اپنے لیے اگر مثبت چیز نکالنا چاہوں تو یہ مجھے بڑی چوٹ پہنچاتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ آپ نے اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ لاکھوں علماء جو ہے نا وہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، طلباء، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ لاکھوں کمپیوٹر سائنس سے فارغ ہونے والے طالب علم کی طرح۔ تو اسلام 360 ایپ جو ہے نا ان کو بھی اور اس کی انتظامیہ کو اس حادثے سے سبق سیکھتے ہوئے اس وقت یہ جو مرزا جیلمی کی وجہ سے یہ جو کمپین چلی ہے نا اس کے ایک تھوڑا سا غیر مؤثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پوسٹ مارٹم کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسب معمول شیخ خضر حیات صاحب۔ آج ان سے ہم گفتگو کریں گے قرآن 360 ایپ کے حوالے سے۔ ہم جانیں گے کہ شیخ محترم ایک معلم اور ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے اس ایپ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف بلا تاخیر۔ تو شیخ محترم آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس قرآن 360 ایپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ہدی، اما بعد۔ اچھا، یہ اسلام 360 ایپ جو ہے نا یہ مطلب میں نے اپنے ذہن پہ زور ڈالا ہے کہ مجھے سب سے پہلے میں نے اس کو کب دیکھا تھا، تو لگ رہا ہے کہ 3-4 سال پہلے یہ شاید میرے سامنے آئی تھی، اور کسی نے مجھے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی عام آدمی تھا اور اس نے مجھے کہا کہ اسلام 360 میں یہ ہے، اور اس طرح کی کوئی بات تھی، تو میں نے نا اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا۔ لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے نا کہ یہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو تو گئی، لیکن ایسے ہی پڑی رہی۔ اچھا، مطلب اس کو میں نے استعمال نہیں کیا، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا۔ اچھا، یہ میں اب مطلب اسلام 360 کے بارے میں صرف نہیں کہہ رہا، مجھے میرا جو مزاج ہے نا وہ میں اس طرح کی ایپس وغیرہ نا زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا۔ اچھا، اب میں کرتا ہوں لیکن اتنی زیادہ پھر بھی نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب بحیثیت ایک عالم دین کے اسلام 360 ایپ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میرے تو کسی کام کی یہ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا مطلب اسلام 360 کو بھی آپ لے لیں، اور بھی دیگر ایپس ہیں، کچھ ہمارے بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے آپ کہہ لیں کہ لغت کی کوئی ڈکشنری آپ کہہ لیں کہ کوئی انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے کتابوں کی بنائی ہوتی ہے، اس طرح کر کے مجھے نا ان چیزوں میں زیادہ ان کو نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہے کہ میں ڈیجیٹل فارم کے اندر کتابیں پڑھتا نہیں ہوں، میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں زیادہ کتابیں شاید میں اسی پہ ہی پڑھتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں اپنے کمپیوٹر میں یا کتاب میں ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیتا ہوں، یا مکتبہ شاملہ کو میں استعمال کرتا ہوں۔ تو اس طرح کی ایپس میں مجھے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اب ان کو استعمال کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور اسلام 360 کو میں کیوں استعمال کرتا ہوں؟
مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگ جب ہم سے رابطہ کرتے ہیں نا جی ہمیں فلانی حدیث ہے اور اس کا ہمیں ترجمہ چاہیے، جی جی، تو میں بجائے اس کے کہ بھئی وہ اس حدیث کا میں خود ترجمہ لکھوں یا کہیں اور سے میں اس کا ترجمہ لوں اور پھر میں اس کو بھیجوں، تو میں اسلام 360 سے وہ نکال کے تو اس کو بھیج دیتا ہوں. یعنی کچھ نہ کچھ فائدہ آپ اس سے اٹھا رہے ہیں. ہاں جی، میں اس سے فائدہ یہ اٹھاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نا مجھے اس کو استعمال اس وجہ سے بھی کرنا پڑا اور زیادہ کہ ہم نا اپنی جو نا وہ سوشل میڈیا پوسٹ وغیرہ جب ہم بناتے تھے نا، جی جی، تو ہمیں نا باقاعدہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ نے جو حدیث کا نمبر دیا ہوا ہے نا یہ نمبر غلط ہے. اچھا، جب میں بڑا حیران ہوا کہ یہ نمبر غلط کا کیا مطلب ہے، تو میں نے پھر تاکید بھی کی تو وہ نمبر غلط نہیں تھا. اچھا، میں نے کہا یار نمبر صحیح ہے. نہیں یہ غلط ہے اور اسلام 360 میں یہ نمبر لکھا ہوا. اچھا، یعنی اس کو پریفر کر رہے تھے قرآن 60 کو، وہاں سے سرچ کیا اور آپ کو بولا جی غلط ہے کہ بھئی اسلام 360 میں تو اس نمبر پہ یہ حدیث ہے اور آپ نے اس کا نمبر یہ دیا ہوا ہے. بالکل صحیح. اچھا، میں نے نا اس وقت پھر اس کو زیادہ غور سے دیکھا کہ مطلب مجھے اس بات پہ تو شرح صدر تھی کہ نمبر جو ہم نے لگایا وہ غلط نہیں ہے اور اس کی لیکن میں نے کہا کہ اس پہ میں غور بھی کروں کہ یہ لوگوں کو جو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے. بالکل صحیح. پھر میں نے اسلام 360 کو اور غور سے دیکھا تو پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ اس کے اندر نا 2 نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، قرآن 360 ایپ کے اندر؟ ہاں جی، اس کے اندر حدیثوں کے نا 2 نمبر لگے ہوتے ہیں. اچھا، یعنی آپ مثال کے طور پہ صحیح مسلم ہے نا، صحیح مسلم کی آپ اگر 100 نمبر حدیث ہے تو آپ 100 نمبر حدیث جب لکھیں گے نا اس میں آپ کے سامنے نا 2 حدیثیں کھلیں گی. اسلام 360 ایپ آپ کے سامنے 2 حدیثیں کھولے گا. بالکل صحیح. ایک وہ 100 نمبر حدیث جو حقیقت میں ہی 100 نمبر ہے کتاب کے لحاظ سے بھی، جو صحیح نمبرنگ ہے، معتمد اور اتھینٹک جو ہے، جس کو اسلام 360 نے غالباً انٹرنیشنل نمبرنگ کہا ہوا ہے. INT کا لفظ شاید ان کی مراد یہی ہوگی. اور ایک وہ نمبرنگ ہے جو شاید انہوں نے اپنی مرضی سے دی ہوئی ہے. میں اس بات کو زیادہ سمجھ نہیں سکا کہ انہوں نے دوسری نمبرنگ جو ہے نا وہ کس اعتبار سے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب اس طرح کی چیزوں کے لیے نا مجھے یہ پھر چیزیں دیکھنی پڑی ہیں اسلام 360 ایپ، اور پھر مجھے باقاعدہ لوگوں کو نا بتانا پڑتا ہے کہ بھئی آپ جب کوئی بھی نمبر لکھ کے حدیث تلاش کرتے ہیں نا تو آپ کی نظر صرف ایک حدیث پہ جاتی ہے، حالانکہ وہ 2 حدیثیں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا، ان دونوں حدیثوں کو آپ دیکھیں گے نا تو یا پہلی میں یا دوسری میں وہی نمبرنگ ہوگی جو ہم نے اپنی پوسٹ میں لگائی ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے میں اسلام 360 کو سمجھتا ہوں کہ وہ فائدہ مند ہے. تو باقی مجھے ویسے اس میں کوئی زیادہ ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں میں کہوں کہ مجھے وہ بحثیت ایک عالم دین کے میں کہہ سکتا ہوں. لیکن شیخ محترم آپ اس میں یہ دیکھیں کہ لوگ اب قرآن، حدیث اور اس طرح دیگر کتابیں، اس کی اذکار، وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آپ کو مل جاتے ہیں. اور لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اس پہ آپ اب مولوی کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمیں کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس پہ ریسرچ کرنی ہے ہم وہ ٹاپک قرآن 360 ایپ کے اوپر لکھتے ہیں، ہمیں اس کا جو ہے اس کے متعلق حدیثیں آ جائیں گی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، جہاں تک یہ بات ہے نا کہ بھئی وہاں پہ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، اذکار موجود ہیں، ساری چیزیں. مجھے ایک اور چیز جس چیز کے لیے میں اسلام 360 کو میں استعمال کر لیتا ہوں وہ ایک اور چیز بھی ہے. جی جی، وہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی نا نمازوں کے ٹائم دیکھتا ہوں اس کے اوپر. اچھا، ہاں جی، اور بعض دفعہ میں عربی تاریخ اس کے اوپر دیکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ جو ان چیزوں کے اور بھی دیگر ایپس بھی ہو سکتا ہے اس سے اچھی ہوں گی، لیکن میں زیادہ اس طرح کے نا ایپس کرنے کا بھی قائل نہیں ہوں جو میرے لیے آپ یہ سمجھ لیجیے نا کہ جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے. اب اسلام 360 میرے لیے اس معنی میں یہ زیادہ ضرورت بن گئی تھی کہ نا لوگوں کو ایک تو حدیث اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے تو میں یہاں سے کر کے بھیجتا تھا، تو پھر مجھے لگا کہ یار اس میں چلے یہ نمازوں کا ٹائم بھی آ جاتا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے. تو مطلب میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اس سے یہ بھی فائدہ اٹھاتا ہوں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے نا کہ دیکھیں اس میں قرآن ہے، حدیث ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو دیکھیں قرآن اور حدیث اس ایپ سے باہر بھی تو موجود ہی ہے نا. ہاں جی، لیکن آپ دیکھیں نا کہ لوگوں کی سہولت ہے. مجھے میں اذکار جو ہے نا، اگر میں اذکار مجھے بعض دفعہ نا یعنی ہوتا ہے کہ چیزیں نا اگر آپ زبانی کرتے ہیں نا تو آپ کو وہ والا شرح صدر نہیں ہوتا، وہ والا اطمینان نہیں ہوتا جو آپ کو نا دیکھنے سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ گننے کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس کے لیے مجھے نہیں لگتا اسلام 360 ایپ کو یہ ایک اچھا آپشن ہے. اس کے لیے ایک اور ایپ جو میں استعمال کرتا ہوں ذکر کے نام سے ہے، وہ
اور اس میں حسن المسلم کی جتنی بھی دعائیں وغیرہ نا وہ دی ہوئی ہیں، اور اس میں باقاعدہ جو ہے نا وہ ہر ذکر کو انہوں نے اس طرح ایڈ کیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ ایسے ہاتھ دباتے جائیں گے نا تو وہ ہر ذکر میں اتنی دفعہ انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے. یعنی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 دفعہ یہ دعا پڑھنی ہے نا جی. تو اس دعا کے کو نا انہوں نے 3 دفعہ گویا کہ اس کو فیڈ کیا ہوا ہے. آپ 1 دفعہ پڑھ کے اس پہ ٹک کر دیں گے، 2 دفعہ پڑھ کے ٹچ کر دیں گے، 3 دفعہ پڑھ کے جب ٹچ کریں گے نا تو وہ آپ کو ایک آواز آ جائے گی کہ بھئی یہ چیزیں. تو مطلب اگر اذکار کے طور پہ بھی آپ سمجھے تو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس اس سے اچھا آپشن ہے. تو اگر قرآن و حدیث کو بھی دیکھے تو میں اپنے لحاظ سے جو ہے نا وہ مجھے اچھا، اگر عام لوگوں کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے نا کہ اس سے اگر آپ قرآن و حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، 2 باتیں دیکھیں. ایک ہے کہ آپ قرآن و حدیث پڑھنا چاہتے ہیں ایک طرف سے، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں سرچ کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ سرچ انجن کے طور پہ تو ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے عام لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پڑھنے کے حوالے سے مجھے تو اس میں اس کے فیچر کو اس طرح کا نہیں لگے کہ آپ قرآن و حدیث کو اگر ایک طرف سے اس میں پڑھنا، یعنی قرآن کریم کو اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اچھی ایپس موجود ہیں جن میں قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے، مطلب ویسے تو یہ ہے کہ آپ مصحف سے ہی پڑھیں، لیکن چلے آپ ایپ کے طور پہ، ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں. تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی چیزیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے شاید اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا. تو آیتوں کو دینے کا جو انداز ہے اور پھر ترجمے کا اور تفسیر کا جو انداز ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک بندہ کیسے وہ قرآن کریم کے ایک آیت پڑھے پھر اگلی آیت پہ وہ منتقل ہوتا ہے. یعنی کٹی چیزیں آتی ہیں نا، اکٹھی آیتیں نہیں آتی. تو اور احادیث کا بھی اسی طرح ہی ہے. یعنی احادیث بھی جب آتی ہیں تو وہ سب سے پہلے، ابھی میں نے آپ نے جو پروگرام تھا میں نے اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیا، تو اس میں ایسی حدیثیں آتی ہیں کہ وہ کوئی بھی آپ کتاب کھولتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ، یعنی آپ جیسے مسلم کی اگر ہے تو مثلاً اگر کتاب الصلاۃ آتی ہے تو اس کی وہ ساری کی ساری حدیثیں اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ ایسے اوپر سے نیچے آ جاتی ہیں. تو خیر مطلب مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ پڑھنے کے حوالے سے میں نے اس میں کوئی کمفرٹیبل اس کو زیادہ محسوس نہیں کیا. لیکن سرچ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سرچ کے حوالے سے جو ہے نا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن شیخ آپ اس بات کو بھی دیکھیں نا کہ لوگ اب پہلے اتنا رجحان نہیں تھا لوگوں کا، اب اس کے مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں تو تقریباً 10 ملین سے زیادہ اس کے ڈاؤن لوڈر یعنی اس کے یوزر ہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ جہاں پر حدیث ہوتی ہے 1 منٹ کے اندر سرچ کر کے بولتے ہیں میں یہ حوالہ غلط ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عام لوگوں کے لیے بہت سہولت ہے، بجائے کہ وہ تفاسیر خریدے یا دیکھے اس کو، وہ موبائل کے اوپر سرچ کرے اور اس کو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ بات یہ درست کر رہا ہے کہ نہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ تو آپ نے وہی بات کی ہے نا کہ اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کو، اس کے لیے تو یہ ایک اچھا آپشن ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ مجھے اب اگلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا واسطہ قرآن و حدیث کے ساتھ صرف مطلب آپ کہہ لیں کہ کسی چیز کو سرچ کرنے کی حد تک ہوتا ہے، یا اس کو ایک یومیہ روٹین کے مطابق اس کو پڑھنا چاہیے. تو اگر تو یومیہ روٹین اور یہ والی چیزیں ہیں نا تو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، اور جو اس کے یوزر ہوں گے مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس حوالے سے یہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے. بالکل صحیح. سرچ کے حوالے سے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کرنا چاہیے. ایک ٹول ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ایک اچھا ٹول ہے سرچ کے حوالے سے. یعنی آپ کہنے کا مقصد یہ خلاصہ سرچ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے عربی کا بھی آپشن دیا ہوا ہے. یعنی آپ عربی الفاظ لکھیں گے حدیث نکال دیں گے، انگلش لکھیں گے نکال دیں گے، اردو لکھیں گے نکال دیں گے، حدیث کا نمبر لکھیں گے نکال دیں گے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے ماشاء اللہ. یعنی کہ مطلب آپ کہنے کا خلاصہ کلام اگر میں بنانا چاہوں تو یوں ہوگا کہ اگر اس کو کسی سرچ کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے آپ کے پاس کتابی جو ہے نا صورت موجود ہونی چاہیے. یعنی یا مصحف سے ڈائریکٹ اس کو پڑھیں کتابوں کی شکل میں، بجائے کہ آپ اس کو ایپ سے پڑھیں. یہی میرے خیال سے کہنے کا آپ کا مقصد ہے. نہیں، یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی ایپ کو پڑھنے کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں. مطلب وہ تو آپ کا ذہنی متشدد رہتا ہے، آپ کو چیزیں کیسے یاد رہتی ہیں کہ بھئی آپ کسی ایپ سے، اور اس میں 50 اور بھی ظاہر ہر حدیث کے نیچے انہوں نے ساتھ آپ کو اور بھی آپشن دیے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو شیئر کر لیں، آپ اس کو محفوظ کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. تو پڑھنے کے حوالے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی مناسب. حتیٰ کہ ایون میں کہتا ہوں یہ جو دیگر ایپس ہیں، یہ الکتب التسعہ کے نام سے جو ایپ ہے، اور وہ بڑی مستند ایپ اور اچھی ایپ ہے وہ، تو اس کو بھی پڑھنے کے حوالے سے تو مجھے سمجھ آتی کہ کیسے، حالانکہ اس میں نا چیزیں یعنی ایک اور انداز سے بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے چیزوں کو لگایا ہوا ہے کہ آپ اس میں اگر موضوعاتی تقسیم کے لحاظ سے حدیثیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا تو آگے آپ صلاۃ کے اندر جائیں، اس میں مثال کے طور پہ آپ آگے سجدے کے اندر چلا جائیں، سجدے کے اندر ان دعاؤں کے اندر چلے جائیں، تو آپ کو نا وہ ساری کی ساری چیزیں ایک جگہ پہ دے دیں گے. تو اسلام 360 میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح.
اچھا کہ مطلب ہمیں اس کے حوالے سے اور بتائیے کہ آج کل ایک سوشل میڈیا پہ اور ٹرینڈ بہت زیادہ، اب اس کے اندر نا مرزا جیلمی صاحب کی ایک تفسیر ایڈ کر دی گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی لوگ تھوڑے سے ہیں کہ یار ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس کا بائیک آؤٹ کریں، تو اس حوالے سے ہمارا کیا رد عمل ہو، کیا کریں اس کے بارے میں تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں اس حوالے سے بھی۔ اچھا، اس بات کو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس انداز سے کرنا چاہیے کہ یہ ایپ جو ہے نا شاید پہلے کوئی متنازع ایپ نہیں تھی، بالکل صحیح، لیکن مرزا جیلمی صاحب کو ایڈ کرنے کی وجہ سے یہ ایک متنازع بن گئی ہوئی ہے۔ صحیح، اس بات کے نا دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا یہ ایپ واقعتاً متنازع نہیں تھی، تو یہ نا متنازع تھی پہلے بھی، اچھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ نا مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ 90% لوگ جو ہے نا جو اس ایپ کو جاننے والے تھے۔ اچھا، میں نا یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ملینز لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یار وہ سب جو ہے نا اس ایپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کو اس سب کا پتہ ہے، اور وہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اس طرح کی نا مطلب ہمارے بعض بھائی بھی جو ہے نا وہ مبالغہ رائی سے چیزوں کو نا بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا طوفان مچنے والا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا یار، یہ چیزیں اس انداز سے نہیں، یعنی آپ کو کہنے کا مقصد ہے، خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ اس سے واقف تھے نا، ہاں جی، جتنے کو لوگ اس سے واقف تھے، ان میں سے مجھے جو سمجھ میں آتی ہے نا کہ اکثر لوگ جو تھے نا وہ اس کے حق میں تھے، بالکل صحیح ہے، اور اہل حدیث تو زیادہ اس کے حق میں اس معنی میں تھے کہ ماشاءاللہ اس میں براہ راست قرآن اور اس کا ترجمہ، تفسیر اور حدیث اور یہ سارے کے سارے معاملات اس میں آ رہے تھے، تو اہل حدیثوں کو اس میں نا زیادہ اختلاف نہیں تھا۔ اچھا، دیگر لوگوں کو اس سے اس معنی میں اختلاف تھا، وہ کہتے تھے کہ یار یہ کیا انہوں نے یہ تو وہابیوں والا کام شروع کر دیا نا اہل حدیثوں والا، کہ سب کے سامنے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور حدیث اور یہ سارے کے سارے، ہاں جی بالکل، تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اس وقت نا ان کے ہاں متنازع تھی دوسری طرف، صحیح، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کام کو اس انداز سے کیا ہے، یہ اس ایپ کی جو انتظامیہ ہے، کہ میں نے دیکھا ہے کہ شروع میں جب یہ ایپ کھولی جاتی تھی نا تو اس میں باقاعدہ تزکیے آتے تھے مختلف مسالک اور جماعتوں کے، اور ابھی بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے تصدیق کے طور پہ دیکھا، اس میں ابھی بھی ایک سرٹیفکیٹ جو ہے نا اور تزکیہ آپ یہ کہہ لیجیے ابھی بھی موجود ہے۔ یہ ان کا جامع بنوریہ جو یہ مولانا نعیم صاحب جو فوت ہو گئے نا مرحوم، جی جی، ان کا ابھی بھی اس میں موجود ہے۔ بالکل صحیح، تو مطلب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے جو ہے نا وہ اہل حدیث حضرات میں تو میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ جو اس کو، بلکہ مجھے تو یاد آ گیا، یعنی کچھ ایسے ہمارے لوگ تھے کہ یہ زاہد حسین چیپا صاحب جو ہے نا، باتیں مجھے یاد اچانک ذہن میں آ گئی ہیں کہ یہ جب مدینہ میں گئے ہیں اور مکہ میں گئے ہیں تو وہاں پہ ہمارے کچھ لوگ تھے ایسے داعی حضرات تھے، انہوں نے زاہد حسین صاحب نے ان کو ظاہر اپروچ کیا ہوگا، انہوں نے باقاعدہ ان کے پروگرام کروائے اپنے مجالس میں اور ان کو گفتگو کا موقع دیا اور بتایا کہ یار یہ کتنی ضروری ہے، یہ کریں وہ کریں، اور مدینہ میں یہ مطلب جہاں پہ میری ذمہ داری تھی وہاں بھی یہ تشریف لائے تھے، لیکن ظاہر ہے میری کوئی ان سے اس طرح کی ملاقات نہیں ہو سکی اور نہ ہی یعنی اس طرح کی چیزوں پہ ہمارا کوئی تبادلہ خیال ہوا۔ تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شروع میں نا اہل حدیث حضرات جو ہمارے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں، اور یہ بالکل برحق بات ہے کہ براہ راست قرآن و سنت کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں کو اٹیچ ہونا چاہیے، انہوں نے اس کو بڑا پروموٹ کیا، لیکن نا دیگر لوگوں نے جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے یہ پراپیگنڈا کیا کہ نہیں دیکھیں جی یہ تو مطلب غیر مقلدوں والا، اور اس طرح کر کے انہوں نے وہ تو ان کے تو ہاں تو یہ بھی ہے نا کہ 12 علوم پڑھنے کے بعد، ہاں جی، اور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے نا یہ آج سے کچھ چند سال پہلے ایک تحریک اس طرح کی چلی تھی کہ یہ تو وہابیوں کی ایپ ہے لہٰذا ہمیں ایک اور بنانی چاہیے۔ اچھا، مجھے وہ نہیں پتا کہ وہ ایپ غالباً شاید اسلام 1 کے نام سے یا اس طرح کر کے شاید کسی نے بنائی ہے کہ نہیں بنائی، لیکن نہ یہ معاملہ بھی آیا تھا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جو اس ایپ کے خلاف مسئلہ شروع ہوا ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ تو زیادہ اہل حدیثوں کی وجہ سے شروع ہوا۔ تو اب وہ کیوں شروع ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے وہ ہم مطلب بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہمارا کوئی فرقے کا آپ سمجھ لیجئے یا ہمارے مکتب فکر کا کوئی بندہ ہے اس کو کرنے والا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، اس طرح کے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے جس طرح حدیث علماء کا کیا اس طرح دیگر لوگوں کا بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اور ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے ایڈ کیا کہ جو اپنے آپ کو کسی بھی فرقے کے ساتھ نہیں رکھتے۔ تو پھر ہمارے اہل حدیثوں میں کچھ جو حساس حضرات ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ صرف اہل حدیث ہی مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے نا وہ ان کے سامنے صرف اہل حدیث کا ہی موقف آنا چاہیے جو برحق موقف ہے، اور کسی کے لیے دوسرے موقف کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہ یہ تو کام صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے ان کے خلاف جو ہے نا وہ پھر تحریک شروع کی، اور یہ ہمارے کچھ اہل علم جو موجود تھے انہوں نے پہلے بھی یہ باتیں کی لیکن یہ اس طرح ہٹ نہیں ہو سکی۔ لیکن اب مرزا جیلمی صاحب والی جب بات کی ہے نا
تو یہ اس وجہ سے زیادہ وائرل اور ہٹ ہو گئی، کیونکہ نا آپ یہ سمجھ لیجئے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یعنی یہ اس ایپ کے جو ذمہ داران ہیں نا، ان سے شاید یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ بین المسالک جو ہے نا وہ ہم آہنگی ہو جائے اور سب لوگ اس میں آ جائیں، لیکن انہوں نے ایک ایسے بندے کو ایڈ کر دیا جس کا کسی بھی مسلک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بات اگر یہاں تک ہوتی نا تو وہ کام چل جانا تھا. مطلب جیسا کہ مولانا مودودی اس میں موجود ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب موجود ہیں، اس طرح کے لوگ اس میں موجود ہیں. انہوں نے مرزا جیلمی صاحب ایسے بندے کو ایڈ کر دیا ہے کہ جس کا نہ صرف فرقوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا علم کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قرآن و سنت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ہمارے احباب کی یہ کمپین آپ سمجھ لیں کہ بظاہر کامیاب نظر آتی. شیخ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ علماء کرام کی جو ہے ان کی باتیں ہٹ بھی ہوئی ہیں ان دنوں، تو اس کا مطلب کہ انجینئر محمد صاحب جو کہتے ہیں کہ جناب میری بات سے کوئی مطلب مخالفت کرے اور وہ ہٹ ہو جائے گا، تو یہ بات ان کی پھر درست ثابت ہوئی؟ نہیں دیکھیں، پتہ نہیں، اب مجھے تو یہ سمجھ، جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ اسلام 360 کا جو مشن تھا نا، اس کے لیے تو یہ بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی ہے نا. اب آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ لوگوں کو اس طرف لے کے آنا چاہتے ہیں کہ یار آپ کے اندر ایک بین المسالک ہم آہنگی ہونی چاہیے اور آپ جس عالم دین کو صحیح سمجھتے ہیں آپ اس سے استفادہ کریں، اگر وہ اس نہج پہ کامیاب جا رہے تھے تو انہوں نے ایک ایسے بندے کو کیوں شامل کیا کہ جس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے نا، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو مرزا صاحب ہے نا، ان کی یہ ساری کی ساری تفسیر ظاہر ان کے یوٹیوب چینل اور ادھر ادھر پڑی ہوئی ہوگی، تو لوگ وہاں سے استفادہ کر ہی لے ہوں گے نا جو ان کے مطلب. اور میں آپ کو نا یہ بات اب پتہ نہیں، مطلب یہ بے ترتیب سی باتیں ہو رہی ہیں. مرزا جیلمی جو ہے نا وہ باقاعدہ ایک فرقہ ہے اس وقت. اچھا، ہاں جی. اب یہ نا پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ فرقوں کے مولوی اور یہ ہے وہ. مرزا جیلمی اور اس کے فالوور جو ہے نا باقاعدہ اس وقت ایک کٹر فرقہ ہے، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ فرقوں کے اندر لوگوں نے آج تک جتنی بھی خامیاں گنوائی ہیں وہ مرزا جیلمی صاحب اور ان کے جو مقلدین ہیں اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کے اندر وہ ساری کی ساری خامیاں بدرجائے اتم موجود ہیں. اچھا، مطلب فرقے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو فرقے کا بندہ ہے نا اس سے ہٹ کے آپ نے کسی اور کی بات نہیں سنی. تو مرزا صاحب کے فالورز کسی اور کی بات سنتے نہیں ہیں، واقعی وہ تو اس کو مرشد مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے، اور آپ دیکھیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں مرزا صاحب کرتے ہیں تو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مرزا جیلمی صاحب ہے نا، اب آپ یہ کہہ لیجئے کہ اسلام 360 والوں نے یا مرزا صاحب نے پتہ نہیں نا، آپ نے کہہ لیں کہ انہوں نے پتہ کھیلا ہے کہ شاید ہم یا آر ہیں یا پار ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نا پار تو نہیں ہوئے اور معاملہ آر کی طرف جا رہا ہے. مطلب یہ کہ سب کے سامنے وہ لوگ آگے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے نا کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو یعنی صحافی تھے یا مطلب کالم نگار ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یار اس طرح کا ایک بندہ جو بدتمیز بندہ، سیدھی سی بات ہے، اب کوئی بندہ یہ نہ سمجھے گا مرزا صاحب جو ہے نا وہ ان کی کوئی علمی اپروچ نہیں ہے، یعنی کوئی بات کرنے کا علمی انداز نہیں ہے، اس سے پتہ نہیں ہلڑ بازی. اور آپ دیکھیں انہوں نے جو نعرے بھی بنائے ہوئے ہیں او بابے بابے اور پتہ نہیں کیا، یعنی یہ کوئی انداز ہوتا ہے یار بات کرنے کا. مطلب آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو روایتی مولوی ہیں نا انہوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، حرام سنجیدہ. تو آپ میں سنجیدگی نظر تو کہیں نہیں آتی یار، کہاں مطلب آپ کیا سنجیدگی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا کہ ہم نے فرقوں سے ہٹانا ہے، اور آپ نے موضوعات سارے کے سارے وہ چنے ہیں جو فرقوں والے. بالکل، ان کی تو ایک اپنی فین فالوئنگ ہے اچھی خاصی، اور یوٹیوب پہ بھی اور ویسے بھی. مطلب یہ اب اس طرح کے بندے کو مطلب یہاں پہ ایڈ کرنا میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے. اور پھر سیدھی سی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی اہل حدیث ہے یا بریلوی ہے یا کوئی بھی ہے، اگر وہ عالم ہے نا تو بحیثیت ایک عالم ان کی بات کا وزن ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ حق وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اور دلیل کے ساتھ جو ہے، لیکن مرزا صاحب کو آپ نے کہاں سے ایڈ کر دیا؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. مرزا صاحب جو ہے نا ان کے بارے میں مطلب جن لوگوں نے ان کو لکھا ہے اور پھر ہمیں ان کو سننے کا بھی ہمیں موقع ملا ہے، یہ ان کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. اور قرآن تو دور کی بات، ان کو قرآن کا اوپر سے ترجمہ دیکھ کے پڑھنے میں بھی یہ غلطیاں کرتے ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو اردو پتہ نہیں پڑھنی آتی کہ نہیں آتی، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ علمی مطلب آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے فرقہ واریت والی بات کرنی ہوگی نا وہ بڑی ٹھا کے اور بڑی آپ یہ کہہ لیجیے کہ چبا کے کہیں گے. لیکن جب قرآن کی تفسیر یہ انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ہے نا، مجھے لگ رہا ہے جہاں سے، اور آگے رکھ کے کوئی قرآن کریم کا جو ترجمہ اور تفسیر یہ پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں ہوں مسلم علمی اور کتابی. یہ کتابی سے مراد ہے کہ ترجمے والی کتابی ہے یہ وہ والا کوئی نہیں. ان کو مطلب اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو ترجمے والے کتابی ہیں نا، یہ
اس ترجمے کو بھی مطلب ان کی کچھ ریکارڈنگز میں نے سنی ہیں, ان کو بھی شاید اوپر سے دیکھ کے صحیح طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے. اب کسی نے میں نے دیکھا تھا وہ ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب, یعنی یہ پوری کی پوری آیت. اچھا اس کا ترجمہ جو ہے نا انہوں نے پڑھا ہے وہ آدھا ترجمہ ہی چھوڑ گئے, اور وہ اس طرح کی غلطی ہے. میں کہتا ہوں کہ پہلی کلاس کا بچہ اس طرح کی غلطی نہیں کرتا. بالکل صحیح. تو اب اس طرح کے بندے کو آپ نے ایک مفسر بنا کے بٹھا دیا ہوا ہے, تو مطلب اسلام 360 والے یعنی اپنے آپ کو جتنا مرضی وہ کہیں کہ جی ہم نے سب علماء کو لے کے آنا, تو بھائی پہلے وہ عالم تو ہونا چاہیے. بالکل یہ عالم نہیں ہے بالکل. یعنی جو بندہ مرزا صاحب کو عالم دین سمجھتا ہے, میں مطلب کیا اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اور اس میں زاہد حسین چیپا صاحب یا اسلام 360 کی جو انتظامیہ ہے ان میں پکی بات ہے کہ کوئی عالم دین نہیں. اگر وہ عالم دین ہوتا, وہ ہوتا اہل حدیث, وہ ہوتا بریلوی, وہ ہوتا دیوبندی, کوئی بھی عالم دین ہوتا, میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں سنا جس نے مرزا صاحب کو عالم دین مانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ویسے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کسی نے ان کی حمایت کی ہے کہ نہیں کی, لیکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ مرزا صاحب مفسر بہت اچھے ہیں, محدث بہت اچھے ہیں, یہ تو لغت پہ ان کو بڑی گرپ ہے, اصول فقہ پہ ان کو بڑی گرپ ہے. یہ مطلب زیادہ سے زیادہ جو لوگوں سے بھی سنا وہ پتا کیا ان کو ان میں یہ بات اٹریکٹ کرتی ہے کہ یہ نا دوسرے مولویوں کو بلا لتاڑتے ہیں بس, اور یہ ہاں پھکی. اور اب آپ دیکھیں یہ کوئی انداز ہے بات کرنے کا. اچھا آپ نے یہ جو کہا تھا نا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہٹ ہونا ہے, وائرل ہونا ہے, تو آپ میرا نام لیں تو آپ وائرل ہو جائیں گے. تو مرزا صاحب آپ خود بھی تو اس طرح وائرل ہوئے ہیں نا, آپ کو کون جانتا تھا. آپ نے بڑے بڑے علماء کا نام لے کے ان پہ تنقید کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کا نام لے کے بڑے بڑے ان کے جو نا ٹائٹل بنائے, تھم نیل بنائے, ان کا نام لے کے, اور صحابہ کرام کا نام لیا, تابعین کا نام لیا, محدثین کا نام لیا. پھر آپ نے یہ جو مسالک اور مکاتب فکر کے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کا نام لے کے آپ نے وہ تھم نیل بنائے ہیں, تو ان کا نام لے کے آپ مشہور ہوئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہونے کا یہ طریقہ ہے. تو اس وجہ سے آپ کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید لوگ بھی میرا نام لے کے مشہور ہونا چاہتے ہیں. اور پھر سیدھی سی بات ہے, انہوں نے یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, آپ یہ کہہ لیجیے کہ جتنے مسالک کے دعوت اسلامی والے بزرگ ہیں, اہل جمعیت اہل حدیث کے ہیں, علامہ ابتسام صاحب ہیں, اس طرح کے یعنی جتنے لوگ ہیں, ان سب کے آپ جا کے مرزا صاحب کا چینل دیکھیں, کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح مشہور نہیں کیا؟ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں بھلا ان کا نام ہو نہ ہو, انہوں نے نا ان بڑے بڑی شخصیات کے نا تصویریں ضرور لگانی تاکہ لوگ ان کے نام سے اور ان کی تصویریں دیکھ کے اور ان کے ٹائٹل دیکھ کے آئیں. تو کیا آپ لوگوں کو مطلب آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بھائی جان آپ خود اس طرح آئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے. اور سیدھی سی بات ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں ان کا رد کرتا ہوں, ان کا آپ کو شاہی کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, تو میں تو اس لیے لگاتا ہوں, تو بھائی آپ کی بھی تو حقیقت ہی وہ بیان کرتے ہیں نا. مطلب میں ویسے 4 لوگوں کا, اگر لوگ یہ سمجھتے ہو نا, اگر کوئی سمجھنا چاہتے ہیں کہ مرزا جیلمی صاحب جو ہے نا, مطلب میں تو خود ان چیزوں میں اس طرح نا کرنا ہی نہیں چاہتا, وہ فائدہ کوئی نہیں ہے نا ان چیزوں کا. اب تو یہ بات شروع ہو گئی ہے, تو ورنہ میں 4 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے مرزا صاحب کی ایک ایک بات کا نا زبردست طریقے سے جواب دے دیا. اور ان میں سب سے پہلے جنہوں نے ان کا تعاقب کیا تھا وہ حافظ ابو یحییٰ نورپوری حافظہ اللہ ہیں. انہوں نے بڑا تفصیلی اور دقیق انداز سے, مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی ہر بات ہی صحیح 100%, لیکن اس معاملے میں مجھے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ انہوں نے ان کا بڑا اچھا جو ہے نا وہ تعاقب کیا اور بڑے لوگوں کو ہدایت ملی. اسی طرح یہ مفتی عتیق الرحمان علوی حفظہ اللہ, انہوں نے بھی ان پر, اور خاص طور پہ ان کا وہ جو ایک ریسرچ پیپر تھا نا ان کا, میں نے دیکھا اس کی اچھی طرح انہوں نے نا کلی کھولی ہے. بالکل صحیح ہے. اور تیسرے نمبر پہ اگر میں ذکر کروں تو وہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب ہیں. اچھا انہوں نے نا اتنی تفصیل کے ساتھ مرزا صاحب کو نہیں کیا, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان کے نا رد کے اندر, ان کی جو اس کے اندر نا لاجیکلی انہوں نے بڑے زبردست انداز سے نا جواب دی. یعنی وہ جو لوگ تھے نا جو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یار یہ جو فرقہ پرست مولوی ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, تو ڈاکٹر زبیر صاحب میں اگر آپ دیکھ لینا تو ان کا لب و لہجہ ذرا اور ہے, کیونکہ وہ اگرچہ خود بھی عالم دین ہے لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا مختلف ہے. تو رہی صحیح کثر جن کا کوئی عذر تھا نا انہوں نے نکال دیے. اچھا چوتھی ایک اور میں نام لیتا ہوں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چوتھی جو شخصیت ہے نا وہ ایک سیف اللہ محمدی صاحب ہے. بالکل صحیح. انہوں نے جب رد کیا ہے نا تو وہ سب سے زیادہ مؤثر اس معنی میں ہے کیونکہ باقی تینوں لوگ جو ہے نا وہ کرتے تھے علمی باتیں. بالکل صحیح. اور علمی بات نہ مرزا صاحب خود کرتے ہیں نہ ان کے فالورز کو سمجھ آتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب مارتے تھے جوتیں, مرزا صاحب آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں کے جذبات کو ابھارتے تھے, اور یہ باقی ہمارے جو پہلے تینوں علماء ہیں نا یہ اس کا جواب دینا چاہتے تھے علمی. تو فالورز کو تو علمی جواب نہیں نہ سمجھ آنی, یہ پھر آگے سے کہتے تھے لو جی بات ہی تو اس طرف گھما کے لے گئے اس طرف گھما کے لے گئے, وہ جیسے کہتے ہیں نا جی تو آپ کی والی روایت صحیح ہوگی اور ہمارے والی ضعیف ہوگی, اس طرح کی نا بچگانہ باتیں انہوں نے کی. تو سیف اللہ محمدی صاحب جو ہے نا ان کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ
شاید خود روایتی معنوں میں وہ عالم دین نہیں ہیں، تو انہوں نے نا آپ یہ کہہ لیجئے کہ مرزا صاحب کو ان کی سطح پہ رکھ کے اس کا جواب دیا ہے. یعنی جس انداز سے مرزا صاحب کرتے تھے نا، وہ آپ کہہ لیں کہ ان کے لب و لہجے میں روسی انداز سے، اور ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے فالورز کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے. خیر میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مطلب مرزا صاحب کو آپ نا جس طرح مرضی کھنگال کے دیکھ لیں، اوپر نیچے سے دائیں بائیں سے جیسے مرضی، ان میں نا کوئی وہ علمی اپروچ ان کے اندر آتی نہیں ہے. اور میں نے پہلے بھی 2-3 سال پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ جو ہی مرزا صاحب کے لیول کا کوئی بندہ آ گیا نا، ابھی تک ان کے جو رد کرنے والے نا علمی لوگ ہیں، تحقیقی لوگ ہیں، سنجیدہ مزاج رکھنے والے، جو ہی ان کے لیول کا کوئی بندہ آ گیا نا تو یعنی ان کی زبان والا جو مرزا صاحب کو لینے کے دینے پڑ جانے. اور مجھے نا ابھی بھی ہے کہ جلد یا بدیر نا ان کے فالورز میں کوئی بندہ اٹھنے والا ہے. اچھا، ہاں جی. اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باقاعدہ ایک فرقہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کا اس طرح کرے گا، اور انہوں نے نا پھر وہی باتیں اور وہی سہارے لینے ہیں جن کو آج یہ تانے دیتے ہیں. شیخ محترم، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلام 360 ایپ ہے، اس کے خلاف جو کمپین جاری ہے فی الحال، یہ درست ہے، یعنی صحیح ہے، اس کو چلنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام 360 میں یعنی جو سب سے اہم مجھے بات، میں نے نا اس پہ کافی غور کیا، جو مجھے سب سے اہم بات نظر آئی ہے نا، یعنی اس موقع پہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو علماء کرام ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے نا، تو وہ علماء کرام جو ہے نا، وہ زاہد چھیپا صاحب یا جو بھی اس کا جو بھی ہے، ایک لیگلی وہ کہیں کہ یار یہ کیا طریقہ کار، یہ ہمارے ساتھ کوئی مذاق ہے کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ بھئی آپ علماء کرام کو بلائیں اور اس کے ساتھ آپ ایک جگتے مارنے والا بھانڈ کو بھی بلا لیں. تو یہ سیدھی سی بات ہے، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یار یا ان کو رکھ لو یا پھر ہمیں رکھ لو. تو میرے خیال میں نا اس کا صحیح طریقہ یہ تھا، لیکن نا اس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، مطلب اب یہ بات میں کرنی ہی پڑے گی کہ ہمارا یعنی جو نا آپس میں ہمارا وہ والا تعلق نہیں ہے، آپس میں علماء کرام کی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ہم آپس میں کہاں اکٹھے ہم ہو سکتے. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو کہتے ہیں میرے خلاف سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس معنی میں اکٹھے ہیں کہ علماء اپنی اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ کے آپس میں جتنا بھی اختلاف کریں، اس میں مرزا جیلمی صاحب کے ساتھ اتفاق کی کوئی صورت نہیں نکلتی. اور یہ کسی بندے کے نا انتہائی زیادہ آپ سمجھ لیجئے کہ مردود ہونے کی علامت ہوتی ہے، کہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ 10 بندے جن کا آپس میں شدید اختلاف ہو، لیکن وہ پھر بھی ایک اور بندے کے بارے میں وہ سب ایک پیج پہ متفق ہوں، جیسا کہ مرزا قادیانی کے بارے میں یہ معاملہ تھا. بالکل صحیح. تو مرزا صاحب پتہ نہیں کس طرح اس کو اپنے لیے ایک سمجھ رہے ہیں تمغہ، حالانکہ یہ تو ان کے خلاف بات جاتی ہے. تو اچھا میں کیا یہ رہا تھا کہ علماء کرام کو نا یعنی آپس میں اس طرح کا ہونا چاہیے یار. کیا مطلب ہم قرآن و سنت جو ہے نا وہ اس کہیں بھی ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ یار ہم نے مطلب اب ہمیں کیا بنا ہوا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فتنے جو ہمارے سر پہ چڑھ جاتے ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا آپس میں مطلب آپ دیکھیں اب یہ جو کمپین چلتی ہے نا، میں نہیں کہتا کہ یار مطلب کہ یہ اس کا فائدہ یہ نقصان ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کمپین سے نا مطلب آپ نے لوگوں سے نا آپ نے ایک اپنے اوپر ایک داغ آپ نے لگوا لیا ہوا کہ وہ جی ہٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو حسد ہو رہا ہے اور آپ کو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور مولویوں کے کام ہی کیڑے نکالنا ہوتا ہے، اور پھر اس کا فائدہ بھی تو کوئی نہیں نہ ہو رہا. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب آپ نے کمپین چلائی ہے تو یہ جو اصل میں اب جیسا کہ پہلے بھی آپ نے بات کی نا کہ لاکھوں لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے اپنے سرکل کے اندر جو اس پہ کمپین چلائی ہے وہ ان لوگوں تک کہاں پہنچی ہے؟ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ان کو وہ کیا آپ کے سرکل میں موجود ہیں؟ نہیں، بالکل وہ تو آپ کے سرکل میں موجود نہیں ہے. وہ کیا آپ کی فیس بک پوسٹیں پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ نے کتنا بھی اس کو کر لیا ہوگا تو کتنے لوگوں تک پہنچ گئے ہوگے؟ 500 لوگوں تک، 1000 لوگوں تک، آپ یہ کہہ لیجئے کہ 1 لاکھ لوگوں تک بھی اگر پہنچ گئی ہے تو باقی 9 لاکھ لوگوں تک تو آپ کی بات نہیں پہنچی. ہاں یہ ہوا ہے کہ آپ کے سرکل کے اندر سے ان کو کچھ لوگ ایسے مل گئے ہوئے ہیں کہ جو پہلے اسلام 360 سے واقف نہیں تھے اور وہ مزید واقف ہو گئے ہوئے ہیں. اچھا یہ اس بات سے قطع نظر کہ میں ان سے بائیکاٹ کو صحیح سمجھتا ہوں یا غلط سمجھتا ہوں، لیکن میں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو کمپین چلانے والے ہیں نا ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر لیا ہے، یا اپنے یعنی جو قریبی اپنے مقتدی جو ہے نا ان کو یہ کر دیا ہوا ہے کہ جو لوگ دیکھو جی ہم نے اسے برات کا اظہار کر دیا. ان چیزوں کا اس طرح کر کے فائدہ نہیں ہوتا. اور
مطلب یہ ہے کہ ان پہ بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے, غور و فکر کر لینا چاہیے. آئے روز باہر صورت کمپین چلانی بھی پڑتی ہے, برائی سے جو ہے نا وہ برات کا اظہار کرنا بھی پڑتا ہے, لیکن ان پہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مذہبی لوگ ہیں ان کو ہمیں زیادہ سوچنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے خلاف یا حمایت میں کمپین اگر چلانی ہے تو اس کو مزید بہتر انداز سے کیسے چلایا جا سکتا ہے. اچھا کہ محترم, اب فی الحال جو صورتحال میں جو کمپین چل رہی ہے اس کے اندر 2 قسم کے لوگ سامنے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس ایپ کو ان انسٹال کر دیں, اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اس ایپ کو باہر رکھا جائے, چلتی رہنی چاہیے, کیونکہ کس چیز سے آپ لوگوں کو روکیں گے, انٹرنیٹ کا دور ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں ہماری؟ اچھا, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس وقت نا یہ بات موجود ہے کہ جو اس کے مخالفین ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی جہاں پہ آپ نے معذرت کے ساتھ سارا کھوتا گھوڑا ایک کیا ہوا ہے تو وہ مطلب لوگ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جی لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں گے اور یہ ہے وہ ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب یا عبدالسلام لطفی صاحب آپ نے رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ آپ نے مرزا جیلمی صاحب رکھے ہوئے ہیں, تو یعنی یہ جوڑ ہی نہیں کوئی بنتا. اور لوگ جو ہے نا وہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کسی کے گمراہ کی گمراہیوں سے جو ہے نا وہ متاثر نہیں ہوں گے. اور پھر دوسرے لوگ جیسا کہ آپ نے کہا وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ انٹرنیٹ کی دنیا, یہاں پہ ہر چیز اوپن ہے. آپ مطلب آپ کیا گوگل کو کہیں گے کہ بھی سرچ انجن میں یہ نہ آئے اور وہ نہ آئے, آپ کیا یوٹیوب کو کہیں گے اور آپ ٹک ٹاک کو کہیں گے اور آپ یہ ساری کی ساری باتیں. ہاں جی ایسے. تو دیکھیں اگر ان دونوں باتوں کو غور سے دیکھا جائے نا تو اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے. اچھا ہاں جی, آپ ان دونوں باتوں کو تھوڑا سا گہرائی سے جا کے دیکھیں نا تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. اور وہ حل پتہ کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ نہ تو ہم لوگوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے, کبھی آپ یہ نہ پڑھیں وہ نہ پڑھیں, تو یہ بھی نہیں ہو ممکن ہی نہیں, بالکل صحیح. اور لیکن یہ نقطہ نظر بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کو بالکل کھلی چھٹی ہونی چاہیے ہر چیز میں. بھائی جان اتنے کھلے تو کافر نہیں ہیں, اتنے کھلے تو ان چیزوں کو بنانے والے نہیں ہیں. آپ اگر آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے یوٹیوب جو کڈز کے نام سے انہوں نے دی ہوئی ہے. ہاں جی. تو بھائی اب ساری چیزیں سب کے ہیں, تو انہوں نے یوٹیوب کڈز کیوں بنائی ہوئی ہے, بچوں کے لیے انہوں نے کیوں بنائی ہوئی ہے, اور 50 قسم کی جو ہے نا وہ پابندیاں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو اس دور میں بھی مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایک بندہ روئے زمین پہ ایسا موجود ہوگا جو کہے گا کہ سارا علم غلم جو آتا ہے آپ اس کو جو ہے نا اس میں آنے دیں. ایسے نہیں ہوتا. انہوں نے بھی بس مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کیسے کرنی ہیں. مطلب جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو یورپی لوگ ہیں یا مطلب جو مغرب کے لوگ ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہیں نا انہوں نے اپنے معاشرے کے لحاظ سے چیزوں کو مطلب اس پہ ریسٹرکشن وغیرہ جو ہے نا اس پہ لگائی ہوئی ہیں. ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے مذہبی لوگوں کا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے کچھ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہو لیکن ہم کر نہیں سکتے. مطلب ہمارے پاس کیا ہے, ہم جس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں وہ یعنی وہ ایک فیس بک ہے, وہ یوٹیوب ہے, وہ یہ ساری کی ساری چیزیں تو وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. تو اسی وجہ سے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا جی مولوی نے اب تک کیا ہے. ہاں جی, یہ بات بھی اٹھاتے ہیں لوگ سوال کہ مولویوں نے کیا کر لیا اب تک. تو دیکھیں اس سوال کے بھی دونوں ہی پہلو ہیں. اگر اس کو مطلب اس سوال سے میں اپنے لیے اگر مثبت چیز نکالنا چاہوں تو یہ مجھے بڑی چوٹ پہنچاتا ہے کہ میں نے کیا کیا, مجھے کرنا چاہیے نا. دیکھیں مطلب قرآن اور حدیث اور اس کے تراجم اور دین کی تشریح تفسیر یہ سارے کا سارا کام میرے بزرگوں نے کیا ہوا ہے. میرے جو پہلے 14 صدیوں کی جو ایک تاریخ ہے اور ایک علمی روایت ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے. میں نے اس معاشرے کے لیے کیا کیا ہوا ہے, اس دور کے لیے میں نے کیا کیا ہوا ہے. تو مجھے یہ چوٹ پہنچاتی ہے اور مجھے بڑی چیز تکلیف دیتی ہے کہ بھئی میں اس پہ مجھے غور کرنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر ایک کافر ہے وہ اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اس اتنے آپ کہہ لیجئے کہ فاسٹ اور جدید دور میں اور کھلے دور میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جس میں کہتے ہیں کہ سارا کچھ آزادی ہے, وہ اس میں اپنے بچوں کے حفاظت کرنے کے لیے کہ تاکہ کہیں ان کے کانوں میں اسلام کا نام نہ پہنچے, اس نے اگر چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو بھئی میں نے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے کہ ان کے کانوں میں اسلام سے ہٹ کے کوئی چیز نہ پہنچ جائے اور حق سے ہٹ کے کوئی چیز نہ پہنچ جائے تو میں نے کیا کیا, مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ویسے اعتراض کرنے کے لیے کہ مولوی نے کیا کیا ہے, تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں, آپ نے کیا کیا,
مطلب اسلام کی حفاظت اور مطلب اپنے بچوں کی حفاظت اور اپنے دین اور عقائد کی حفاظت کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی خاص فرقے کی بات کریں، آپ نے اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یعنی آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اگر انجینئر ہیں، آپ اگر ویب ڈیولپر ہیں، آپ اگر مطلب اس طرح کر کے اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ مولویوں نے تو آپ دیکھیں نا کہ 1400 سالہ تاریخ جو ہے نا اس کے وہ محافظ ہیں، انہوں نے ان کی حفاظت کی ہوئی ہے، تو وہ تو کام آپ کا ہے۔ مطلب مولوی کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو دینی کنٹینٹ پرووائڈ کرے، وہ چیزیں آپ کو دے، تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔ وہ کہاں ہے کمپیوٹر سائنس؟ مطلب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ لاکھوں علماء جو ہے نا وہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں طلباء، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں وہ لاکھوں کمپیوٹر سائنس سے فارغ ہونے والے طالب علم کدھر ہیں؟ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ تو وہ تو کہتے ہیں ہمارا کام نہیں، کام انہوں نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا؟ بھائی جان یہ بحثیت مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں، یہ کام ایسے نہیں چلنے والا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو علماء کا کام ہے، جو ان کی اسپیشلٹی ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے وہ کریں، اور آپ بھی تو کچھ کریں نا۔ اب مطلب آپ ہمارے نوجوانوں کا کیا رہ گیا؟ یوٹیوب پہ وہ ویڈیوز بناتے ہیں، وہ فری لانسنگ کرتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، یعنی کافروں کی نوکریاں کرتے ہیں، وہاں سے پیسے کماتے ہیں۔ میں نے اس بات کو نا مطلب اب چونکہ ایک تانا تھا تو تانے کو تانے کے انداز میں، ورنہ میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں ذرا اور باتیں ہیں کہ اپنی اگر حلال کی روزی کماتا ہے اس میں مسئلہ نہیں، لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ مطلب مولوی جو ہے نا اس نے تو بھوکا پیاسا رہ کے سارے کا سارا جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کی ہوئی ہے، اذانیں گونجتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، سارے کا سارا سسٹم موجود ہے۔ تو بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ساری کی ساری چیزیں، تو آپ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں مطلب بات کو ذرا میں مختصر کرتا ہوں کہ یہ پورے کے پورے معاشرے کو آپس میں مل کے ایک کولیبریشن کے ساتھ جو ہے نا اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں نکالا جا سکتا۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنا پیسہ لگائیں، جن کے پاس صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں لگائیں، جو دین کو سمجھتے ہیں وہ دینی صلاحیتیں لگائیں، جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں وہ ان چیزوں کو لگائیں، سارے کے سارے لوگ مل کے ہم اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں۔ اور میں اصل میں یعنی وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ان چیزوں پہ اگر ہم غور کریں تو اس کا حل نکلتا ہے۔ اس کا حل پتہ کیا ہے؟ جتنا دینی کنٹینٹ ہے اور جو مواد ہے اس کو آپ مختلف لیولز میں تقسیم کریں، کیٹیگرائز کریں، اور کوئی بھی ایپ اگر آپ بناتے ہیں اور کوئی بھی ویب سائٹ آپ بناتے ہیں، اور ہماری العلماء.org جو ہے نا اس کا انشاءاللہ فیوچر پلان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اسی انداز سے آنے والی ہیں کہ ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھا، ہاں جی۔ اور اس میں آپ دیکھیں میں مطلب یہ کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں، کچھ ایسی ایپس ہیں، جب ان پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کے نا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک آپ کے لیول کا وہ تعین ایج لیمٹ پوچھ لیتے ہیں، آپ کے لیول کا وہ تعین کر لیتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کو اس علاقے کی آپ کو کون سی کرنسی دکھانی چاہیے، اس علاقے کے حساب سے، اس علاقے کے حساب سے آپ کو کون سی لینگویج آنی چاہیے۔ پھر وہ بعض جگہ پہ ایسی وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ آپ مطلب ابتدائی ہیں یا درمیانی درجے کے ہیں یا آپ جو ہے نا ایکسپرٹ ہیں۔ تو انگلش کی جو سیکھنے کی ایپس ہیں اس کے اندر بھی اسی طرح سے۔ تو دیکھیں ہم اگر ان چیزوں کے اوپر غور کریں تو یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ ہمارے جو دوست احباب ہیں، ہماری تو آپس میں اس پہ الحمدللہ ہم نے ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ڈسکس بھی کی ہوئی ہیں، ان کو ہم اس طرح کر کے دکھائیں گے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ چلو علماء پڑھ لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو عام آدمی کے لیے نقصان دہ، بھئی آپ عملاً اس کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایسی چیزیں استعمال کی جائیں گی، ایسے ٹولز استعمال کیے جائیں گے کہ کوئی بھی بندہ جب آئے گا تو اس کی یہ پہچان کر لی جائے گی کہ یہ کیا ہے، اس کے سوال سے اندازہ لگایا جائے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور اس کی سرچ ہسٹری سے اندازہ لگا لیا جائے گا کہ وہ یعنی اس طرح سے، مطلب میں آپ باتوں کو نا مختصر کہہ رہا ہوں، اور سب سے بڑا میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں نا تو ان کی عملی صورتیں کوئی مذہبی طبقے میں موجود نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے لوگوں کو سمجھ مثال دینا مشکل ہو جاتا ہے، چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں، ورنہ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا سہولیات استعمال کر کے ان سب کو کیا جا سکتا ہے۔ تو بات کو اگر میں اس کو وائنڈ اپ کروں اور خلاصہ کروں تو اسلام 360 ایپ جو ہے نا ان کو بھی اور اس کی انتظامیہ کو اس حادثے سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی ایپ کو اگر انہوں نے یہ سارا کام کرنا ہی کرنا ہے تو اس کو مختلف لیولز کے اندر تقسیم کر دیں۔ یوزر جو ہے نا ان کے جتنے بھی یوزر ہیں ان کو ان کے لیولز میں ان کو کر دے، اور وہ اگر ان کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں اور وہ یہاں تک پہنچے ہیں نا، تو ان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ۔ ہاں جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً ہر چیز ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے،
اور اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی یہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ باتیں اس طرح نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بعض لوگوں کے اندر نا بالکل ہی تنگ نظری ہوتی ہے کہ دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین کی جو تشریح اور تفسیر میں نے کر دی ہے اس کے علاوہ ہٹ کے کوئی یعنی آپ کے خیال میں وسعت ہونی چاہیے، تھوڑی سی وسعت یا زیادہ وسعت والی بات نہیں ہے. دین نے جتنی وسعت دی ہوئی نا اتنی وسعت ہونی چاہیے. دیکھیں نا ہم نے مطلب ہم مسلمان جو ہے نا تو جب ہمارا اندر میں اختلاف ہوتا ہے نا تو ہمارے نام پھر اور بدلتے ہیں، یعنی جو ہم سے اختلاف کرے وہ کافر نہیں ہوتا. تو جب اسلام کے اندر ان چیزوں کی اور ان جتنی گنجائش ہے جس حد تک ہے نا ان کو پھر اس انداز سے نا ہمارے اندر بھی وسعت رکھنی چاہیے. میں یہ بات پتہ نہیں مجھے لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت یہ جو مرزا جیلمی کی وجہ سے یہ جو کمپین چلی ہے نا اس کے ایک تھوڑا سا غیر مؤثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کمپین کو چلانے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کو تو بعض دفعہ لوگ اہل حدیث بھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اہل حدیثوں کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث شاید نہیں ہے اور ان کا منہج ٹھیک نہیں ہے. وہ تو یہ والا جو تشدد ہے نا اس کو تشدد میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی اصل میں یہ روح کے خلاف ہے. اسلامی تعلیمات بھی اس طرح کی نہیں ہیں. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا سددوا قاربوا خیر الامور اوسطها، ان چیزوں کو نا اس انداز سے لے کے چلنا چاہیے اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے اندر اخلاص موجود ہے اور اگر ہم اپنی اپنی پارٹی کو اور فرقے کو اور اپنی اپنی جماعتوں سے واہ بٹورنے کے لیے اور اپنے اپنے فالوور سے واہ بٹورنے کے لیے کر رہے ہیں، اور تو پھر جو مطلب سمجھ میں آتا ہے ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ جس کو جو توفیق دیتا ہے وہ کرے. جی تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس کے اندر ہم نے شیخ محترم سے بات کی قرآن 360 ایپ کے حوالے سے، اور اس کے اندر موجود جو خامیاں اور خوبیاں چیزیں ہیں اس کو نمایاں کیا ہمارے شیخ محترم نے. تو انشاءاللہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش.